نفس کا آپ کو بتائیے قرآن میں یا سنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کسی حدیث میں ہم کو یا کسی آیت میں کہا ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو قتل کر ڈالا؟ ہے ایسا؟ نفس کو قتل کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ نفس کو پابند کرنے کا حکم ہے، نفس کی تربیت کا حکم ہے۔ دیکھیے کتنا پیارا دین ہے۔ دوسرے دینوں میں یہ ایک بہت اہم موضوع، اس لیے چونکہ بات نکل گئی اس لیے بتا رہا ہوں میں، یہ تو چلتا رہے گا اپنا۔ دوسرے دینوں میں آپ دیکھیے لوگوں نے کیا کیا، نکاح، عورت کی شہوت اوپر والے تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے، یہ اس کو باندھ کے رکھتی نیچے، اس کے پر کاٹ دیتا ہے نکاح۔ تو کیا کرو، نکاح کو ہی کینچی، نکاح نہیں۔ تجارت، عبادت میں رکاوٹ ہے، پوجا پاٹ میں رکاوٹ ہے، تو دھیان گیان میں رکاوٹ ہے، اسی کو کٹ کر دو، تجارت چھوڑ دو۔ تو دنیا کی خواہش، نفس کی خواہش، ان ساری چیزوں کو ایک دم قتل کر دینا، ان سے رشتہ توڑ دینا۔ اگر سب کے دماغ میں، اگر سب کے دل میں یہ بات آ جائے تو ان کو لا کے چڑھاوا کون دے گا پھر؟ کیونکہ کوئی کھیتی کیا نہیں تو کچھ اگا ہی نہیں۔ تو جیسے آپ دھیان گیان کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، تو سب کے سب اگر آزو بازو بیٹھ کے کرنا شروع کر دیے تو ایک دوسرے کے پاس دیکھیں اس کے پاس کچھ کھانے کو ہے کیا، کیونکہ میں تو دھیان گیان میں ہوں، کیسا نظام چلے گا؟ تو اللہ نے انسان میں یہ صفات رکھی ہیں اور انسان کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ ان صفات میں سے اچھی صفات کو پروان چڑھائے، اور جو اس کو ایسی صفات ملی ہیں جو اس کے اندر برائی پیدا کر سکتی ہیں ان کو کیا کرے، ان کو مہذب بنائے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے بغیر کپڑوں کے پیدا ہوتا ہے، اور ایکسٹرا سکن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، ایکسٹرا بالوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ اب کیا کیا جاتا ہے اس کو، اب کپڑے نہیں ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس کو کپڑے میں لپیٹ دیتے ہیں، اس کو کپڑے پہناتے ہیں، اور سر کے بال کیا کرتے ہیں، مونڈ دیتے ہیں، اور ختنہ کر دیتے ہیں۔ تو جو زائد ہے جس کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا، اس کو کیا کرنا ہے، اس کو شریعت کے تابع ہو کر کنٹرول میں کرنا ہے۔ اس کی وہ حد جو شریعت نے بتائی ہے ویسا اس کو رکھنا ہے، اور جو اس کے پاس نہیں ہے، کم ہے، اس کو وہ دینا ہے۔ یہ ہم کو اس کا مکلف اللہ نے بنایا۔ سادہ اس کو سمجھیے آپ، کپڑے نہیں ہیں پہناؤ، اور سر کے بال مونڈ دو اور ختنہ کر دو اس کی، یہ شریعت نے۔ اسی طرح سے آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو یہ جسمانی اعتبار سے ہوا، خلق کے اعتبار سے ہوا، خلق کے اعتبار سے بھی اس کے اندر کسی میں غصہ اللہ نے زیادہ پیدا کیا ہے، لیکن اس کے اندر لگام بھی دی ہے۔ اس کے اندر گاڑی میں ایکسلریٹر بھی ہے اور بریک بھی ہے، چلانا کس کو ہے، اس کو۔ اب وہ نہیں بول سکتا میں نے ایکسلریٹر دبایا گڑھے میں گر گئی، میرا کیا قصور، کمپنی کا قصور ہے، کمپنی نے بنایا کیوں، اور چاک گول کیوں بنایا، چوکون بناتی تو رکتی گاڑی، تو چوکون بناتی تو چلتی ہی نہیں، رکتی کب؟ تو اب کوئی آدمی بولے گا کمپنی نے اس میں اگر ایکسلریٹر بنایا ہے تو کمپنی نے بریک بھی تو بنایا ہے۔ تیرا کام تھا کہ تو جہاں گاڑی بھگانا ہے وہاں بھگائے، اور جہاں گاڑی روکنا ہے وہاں بریک لگائے۔ اللہ نے انسان کو یہ اوصاف دینے کے بعد اختیار بھی دیا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ کیا آپ کو اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو اپنے غصے کا نفاذ کرے، چاہے تو شہوت کا نفاذ کرے، لیکن اس کو یہ کنٹرول بھی دیا ہے کہ وہ اپنے غصے پر قابو پا لے، وہ کچھ نہ بولے۔ اس کو یہ اختیار بھی دیا ہے کہ وہ خواہش ہونے کے باوجود اپنی خواہش کو روکے۔ یہ جو کنٹرول ہے اس کا بندہ مکلف ہے۔ کوئی آدمی بولتا میرے کو کنٹرول نہیں ہوتا، اچھا اتنا بھولا بھالا تو، بیوی کے
معاملے میں کنٹرول نہیں ہوتا، جو چاہے بولتا ہے، پڑوسیوں کے معاملے میں کنٹرول نہیں ہوتا ہے، زبان تو زبان، ہاتھ بھی استعمال ہونے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی پولیس دکھائی دیا اب کیسا کنٹرول ہو گیا، اب ایک دم شریف۔ اسی طرح سے خواہشات ہیں، اگر کوئی پکڑنے والا ہو، مثلا نگاہ کی حفاظت نہیں ہوتی، میرے سے نہیں ہوتی، بہت بولا، اور اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو ہوتی کہ نہیں ہوتی، کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ آدمی کر سکتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو قابو میں کرنے کی مشق کرے، وہ آدمی کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کیا کیا، ہمارے لیے رمضان کے روزے رکھے، روزے ہمارے لیے فرض کیے، تاکہ ایک آدمی اپنی یہ قوت جو اپنے آپ کو روکنے کی ہے، اس قوت کو پاورفل بنائے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ پھر جیسے ہم پیدا ہوئے ہیں وہ اللہ نے پیدا کیا تو پھر چلو اچھا ہے، ابھی ہمارا کیا قصور ہے، اللہ نے جیسا پیدا کیا ویسے ہم ہیں۔ لیکن اللہ نے انسان کو صفات دی، اور اللہ نے انسان کو ان کے پروان چڑھانے کی استعداد دی، اور ان صفات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی کس نے دی ہے، اللہ نے دی ہے۔